قدر کو جگانا چاہتا ہوں، مدینہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہیں محترم علماء کرام، ان معزز سامعین کرام، پردے میں رہ کر سماعت کرنے والی اسلامی رشتے کی میری مہربانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسول کریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میرے بزرگ دوستو، شام سے لے کے اب تک آپ نعت و منقبت اور تقاریر سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر ایک کی نیک نیتی کو قبول فرمائے، اور حضرت شمس الدین ثانی کے فیوز و برکات سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان سادات کرام کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ کو تقریر اور علماء کے روبرو ہونے کے کئی مقامات آپ کو ملتے ہیں، ان میں سے ایک تو ہفتہ وار جو جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس میں سننا میسر ہوتا ہے، اور اس کے بعد محفل میلاد کے ذریعے کبھی شادی، کبھی سارے ثواب کی محفل، کبھی ختنہ و عقیقہ، یعنی ہم اپنے دروازے پہ محفل میلاد سجاتے ہیں تو وہاں علماء کے روبرو ہونے کا ہمیں شرف ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، یادیں منانے کے لیے آرات جو منعقد کی جاتی ہیں، وہاں ہمیں علماء کرام کے روبرو ہونے کا موقع اور شرف ملتا ہے، اور جہاں کانفرنسیں ہوتی ہے وہاں علماء کے بیانات، ورنہ کبھی ہم علماء کے قریب بیٹھتے نہیں۔ تو جو موقع ہمیں ملے اسے غنیمت جانتے ہوئے اپنے دل کے دروازے کو کھول کر اور جو علماء بیانات کریں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کا اعلان ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو جب علماء کے بیانات آپ سنیں گے اور آپ کی نیت ہوگی کہ میں آج جیسے حضرت شمس الدین ثانی کی اس میں ہم اور آپ شرکت کیے ہیں، تو جہاں ان کے لنگر سے فیض لینا ہے وہیں ان کے نام کی محفل سجی ہے، وہاں کچھ دیر بیٹھ کر کے بھی علماء کے چہرے کی زیارت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو بیانات ہو، ان سے جو ذخیرے ملے انہیں بھی ہم لینے کی کوشش کریں، اور پھر جا کر عملی جمع بنائیں تاکہ کوئی ہمیں رسوا نہ کر سکے۔ ہم اللہ
رسول کی بارگاہ میں مسکرا کے اپنا عریضہ رکھ سکیں۔ حضرت شمس الدین ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آئے ہیں تو بغیر ان کے آستانے پہ حاضر کیے ان کی روح خوش ہو اور ان کے پیغام جائے تو لینے والے آپ بن کر کے آئیے گا تو ملے گا، اور یوں ہی انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے آئیے گا تو یوں ہی انٹرٹینمنٹ کر کے چلے جائیے گا اور مذاق بن کے رہ جائیے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا وجود باقی رہے، ہماری شناخت باقی رہے، تو جس طریقے سے ہم اور آپ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو احکامات، جو بندہ اللہ کو ایک جانتا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کے لیے ایک شریعت ہے۔ اس شریعت کا علم سیکھنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ آج کل لوگ صرف ائمہ کرام اور علماء کرام کو مسجد میں اتحاد امام کہتے ہیں، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں اس کے بعد کہ بس امام حضرت لوگوں کا کام ہے کہنا، میرا کام ہے سننا، اور یہی سن کے انسن جو ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے گھر تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ تو خدایا ابھی بھی وقت نہیں گیا ہے، الحمدللہ ابھی ایک نہیں انیک بلکہ کروڑوں اللہ کا نام لینے والا بندہ پوری زمین پر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو پوری زندگی ایمان پر قائم و دام رکھے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ کا کرم ہے کہ علماء کرام آپ کی دعوت پہ آ جاتے ہیں، تو اپنے طریقے کو بدلیے گا، لینے والا بنیے گا، ہر جگہ سے نوازے جائیے گا، ورنہ ہر دربار سے دھکارے جائیے گا، پھر کہاں جائیے گا؟ جب ان جیسے دربار سے نا امید ہو کر کے لوٹ گئے تو کہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کم سے کم جہاں آپ کی بچاؤ ہے، لگا ہوا ہے، سایہ بنا ہوا ہے، ان کے سائے تلے آ جائیے، اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، علماء کرام کے بیانات کو دل میں جگہ دیجئے، عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم کیا نہیں جانتے، لیکن اگر دل کے دروازے کو کھول لیا، اچھی نیتوں کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کو اگر سن لیا، اللہ نے قبول کر لیا، آنا سنانا سب کامیاب ہو جائے گا، ورنہ خالی ہاتھ آئے تھے چلے جائیے گا، کچھ نہیں ملے گا، اور کبھی افسوس بولتے رہ جائیے گا۔ تو جس طریقے سے ہم اور آپ حضرت سے فیض لینے کے لیے آئے ہیں کہ لینے والا بن جائے۔ آج اس محفل میں الحمدللہ ایک نورانی اور عرفانی تقریر ہونی ہے حضرت علامہ ابو نصر نسائی صاحب قبلہ کی۔ وہ آ چکے ہیں آپ کی محبت میں، آپ کے تعداد دیکھ کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کتنے لینے والے ہیں؟ ایک ہے، اگر ایک ہی سمجھ لیں اور ان کو انیک تک پہنچانے کا عہد کر لیا تو یقین مانے کہ ایک گاؤں نہیں کئی گاؤں تک وہ صدا بلند ہوتی چلی جائے۔ ہم نے طریقے کو بدل دیا ہے، اچھی چیزوں کو فروغ دیجیے اور غلط چیزوں سے رکیے بھی اور لوگوں کو روکیے بھی۔ آج زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہر کوئی اپنی کمی دوسرے میں تلاش کرتا ہے۔ انسان جس دن سے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دیا، اپنی پہچان خود بنانا شروع کر دیا، تو اپنی ہی پہچان نہیں بنے گی بلکہ ہر ایک کی پہچان بنتی نظر آئے گی۔ ہر شخص کی پہچان بنتی نظر آئے گی جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف زبانی کہہ لینے کا نام اسلام نہیں ہے بلکہ دل سے مان لینے کا نام اسلام ہے۔ اللہ اس کے رسول کا خوف اور ان کی رضا چاہتے ہوئے عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا نام اسلام ہے۔ تو شریعت کو گلے لگائیے، شریعت سے قریب ہوئیے، علماء کرام کو قریب کیجئے، اور جس طریقے سے دعوت دینے میں محبت کا اظہار کرتے ہیں اسی طریقے سے ان کے پیغامات کو بھی دل میں جگہ دینے کی بھی کوشش کیجئے، تاکہ علماء کرام آپ کے لیے کام کرتے رہیں۔
نہیں تو زمانہ برا حال ہے ہمارا اور آپ کا، تو ہمارے نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو جس طریقے سے ظاہر ہمارا اچھا ہے باطن اس سے بہتر کر دے، تاکہ ہم جہاں بھی جائیں تو ظاہر تو سب کوئی دیکھے گا لیکن باطن کا معاملہ رب سے، تو بندہ رب سے کانٹیکٹ اور تعلق بنا کر کے کوئی کام کرے گا تو اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے اللہ کی رحمت سے نا امید مت۔ ہم نے جس طریقے سے اگر ہم نے اپنی ایمان کو مضبوط کر لیا، جگمگانے نہ دیا، تو یاد رکھیں اگر جو بندہ صبح و شام 5 وقت اللہ کو یاد کرے گا، کبھی سبحان ربی العظیم کہہ کے کہ کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے، تو کیا وہ رب ہمیں کہیں اور جگہ رسوا کر دے گا؟ نہیں کرے گا۔ بس اپنی نیت کو صاف کیجیے، اپنے روش کو بدلیے، اپنے طریقے کو بدلیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس دن سے ہم دوسروں کو بدلنے کا نہیں اپنے بدلنے کا عہد کر لیا، عزم کر لیا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کے نصاب آ جائیں گے۔ اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم نے ارادہ کر لیا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر لو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہر جگہ آپ کی کشتی کو پار لگا۔ تو ہم اور آپ شکوہ گلا نہ کریں، بلکہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ ہم ابھی بھی تو اللہ کا اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کم نہیں ہے۔ کہیں تنگ ہوتی نظر آ رہی ہے اور ہم تو الحمدللہ آسمان کے سائے تلے کا رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ جب ہم صدا بلند نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ کا ذکر کیجیے، ذکر الہی، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ کرتے رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیے، کلمہ طیبہ کا تکرار کرتے رہیے، کیونکہ میرا خدا جس نے زمین بنائی، کائنات بنایا اور ہم جیسے اشرف مخلوقات کی تخلیق فرمائی، کہیں رسوا نہیں ہونے دے گا، کہیں دکھا نہیں سونے دے گا۔ تو اپنے ایمان کو پختہ کر لیجیے، اپنے بھروسے کو اللہ پہ باندھیے، ایمان کامل کو مضبوط کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی قدم کریں۔ دوسروں کو کوسنا بند کیجیے، دوسروں کو دیکھنا بند کیجیے، اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیجیے۔ جس نے یہ جھانکنا شروع کر دیا، اگر ہم ایک کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمیں دیکھ کر کے ہمارا بھائی بھی ضرور بہتر ہو جائے گا۔ تو علماء کرام کے قریب ہونا شروع کر دیجیے، روزمرہ کے مسائل ان سے سیکھیے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ شرعی مسائل لوگ آج بازاروں میں پوچھنے لگے ہیں۔ جب علماء کرام کے قریب آنے لگیں گے اور ذہن کو حاضر کر کے علماء کرام کے بیانات کو خطبہ جمعہ کے خطبے میں، جمعہ کے دن محفل میلاد میں، کانفرنسوں میں، آرات میں اگر توجہ کے ساتھ سنیں گے تو اگر مہینے میں 10 روز اگر علماء سے روبرو ہونا میسر آیا، 10 باتیں آپ نے سیکھی، تو دیکھتے دیکھتے 4-5 سال کے اندر انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت کچھ سیکھ جائیں گے، بہت کچھ سیکھ جائیں گے۔ تو یہ سیکھنے والا طلب العلم فضیلت کا جو فیضان ملے گا، تو جب سیکھنے والا بنیے گا تو ضرور ملنا شروع ہو جائے گا۔ قرآن کا اعلان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو ان والوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جو جانتے ہیں، جس پر آپ کا یقین کامل ہو گیا، اسے دوسروں تک پہنچانے کا بھی کام کریں، اور جو نہیں جانتے ہیں علماء کرام کے قریب ہو کر کے ان سے سیکھیے، ان سے پوچھئے کہ ہم عرس میں آئے ہیں، اس کے آداب کیا ہیں، ہم مسجد میں آئے ہیں، مسجد کے آداب کیا ہیں، ہم علماء کرام سے کیسے ملے اور اپنے بچوں سے چھوٹوں سے کیسے پیش آئیں۔ یہ طریقہ اسلام میں ہر چیز کا واضح بیان کرے گا جو آپ تلاش کریں گے، جو آپ ڈھونڈیں گے۔ لیکن جب اسلام کے قریب نہیں آئیے گا، تعلیمات اسلام کے قریب نہیں رہیے گا، اس کا علم ہی نہیں ہوگا، ہر جگہ جو آپ کو رسوا کر دے گا۔
بہت سارے لوگوں کو یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مذہبی کتاب کا نام کیا ہے، تو شادی ہوتی ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو کلمہ طیبہ وہ جو ہے پہلا کلمہ جسے کہتے ہیں وہ بھی صحیح سے نہیں ادا کر پاتے۔ ارے اللہ کا خوف کریں، کیوں نہیں ادا کر پاتے؟ اگر علماء سے محبت ہوتی، خدا کا خوف ہوتا تو ضرور کسی عالم کی صحبت اختیار کرتے اور روز مرہ کے مسائل جو بنیاد دین سے ہے اسے سیکھ لیتے اور عملی جامہ پہنا کر کے دنیا میں عزت اور وقار کی زندگی کو بناتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر انعام عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، چونکہ رب نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندے اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ تو ہم امید کو وہاں باندھے اور یقین کو، ایمان کو کامل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے۔ تو حضرت کے عرض میں ہم اور آپ آئے ہیں اس عرس کے پیغام کو لیتے جائیں کہ کہیں بھی آپ اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے امام صاحب کو خطبہ جمعہ کے لیے خطبہ دیتے دیکھیں تو غور سے سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، محفل میراث میں جائیں تو اس نیت سے جائیں کہ رسول پاک کے نام کی میلاد سجی ہے، علماء کرام کے بیانات ہوں گے، میں توجہ کے ساتھ سنوں گا اور فیض کی نیت سے جاؤں گا۔ میں عرس میں جا رہا ہوں تو اپنی نیت گھڑی سے کر کے چلے، علماء کرام کی جہاں چہرے کی زیارت کروں گا ان کے علمی بیانات کو بھی انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ تو جب یہ نیت لے کر کے آپ آئیں گے تو فیضان جاری ہوگا، یہ نیت نہیں ہوگی تو پیٹ کے بھر جائے گا، ورنہ جو رکنے کی اسے جو طاقت و قوت ملتی ہے وہ نہیں مل پائے گا۔ تو خدا را بہت سے لوگ آتے ہیں اور آراس میں شرکت کرتے ہیں اور لنگر سے فیض لے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن واقعی وہ بافیض نہیں، وہ بافیض نہیں ہوتے۔ لنگر لے لیا ہے یعنی کھانا تناول فرما لیا ہے تو ادھر ادھر حرکت نہ کر کے بلکہ کچھ دیر محفل میں بیٹھے تاکہ علماء کرام جو آئے ہیں ان کو بیان کرنے میں بھی اچھا لگے، کیونکہ کیوں نہ اچھا لگے گا کہ اللہ اس کے رسول کا بیان ہے، ان کے حکم کو عام کیا جائے گا۔ تو ضرور آپ بیٹھے، کیونکہ نہ بیٹھے گا تو یاد رکھیے گا کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی، نہیں ملے گی، اور انہیں کی تباہی اچھے لوگوں کے آگے، اچھے لوگوں سے برے بچتے ہیں تو برے لوگوں کی وجہ سے اچھے پھنستے ہیں۔ کبھی امام صاحب گڑبڑاتے ہیں تو مقتدیوں کا بھی بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، ایسے امام صاحب میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کوئی بے وضو لگ گیا تو یاد رکھیں گڑبڑی نہ کریں، نیت درست رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اللہ کریم سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب دل سے توبہ و استغفار کرتے ہیں، چونکہ آپ بارہا سنے ہیں حدیث مبارکہ میں تعلیم دی گئی ہے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ہم اور آپ اس دل سے توبہ کر لیں اور دل میں یہ ٹھان لیں اے مولا میں تو گناہگار ہوں، میری خطاؤں کو معاف فرما اور میری خطاؤں کا بوجھ کسی مسلمان بھائی پر نہ ڈال، بلکہ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد مدارس خانقاہوں کی قبرستانوں کی اے مولا حفاظت فرما، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ضرور سنے گا اور ہماری مدد سے حمایت کرے گا۔ آپ اپنے ارادے کو بدلیے، آئیے دل سے توبہ کرنے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔